ناظرین السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیش کرنے کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ سارے ہیجان کا شکار ہیں، اور سب لوگ ہر وقت جو ہے وہ خبریں دیکھ رہے ہیں، تبصرے سن رہے ہیں، اور اس بارے میں ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتہ اسی چینل پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں حزب مخالف اور جو حکومت کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ان تمام بیانات کو اگر ہم قرآن حکیم کی روشنی میں جو قرآن نے ہدایات دی ہیں اگر ان کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں وہ خوبیاں یا وہ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے عدم اعتماد کی، اس میں چند دن رہ گئے ہیں، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ذاتی مفادات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہ صرف جو ہے وہ بارگیننگ ہو رہی ہے، اور اپنے لیے وزارتیں اور اقتدار اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اور تمام قسم کے جو نظریات ہیں یا اصول ہیں ان کا تو بالکل وہاں پہ قتل عام ہو چکا ہے۔ اور کیا دنیا میں اس طرح سے جو زندہ اقوام رہتی ہیں، اور جو اقبال نے کہا تھا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ عدم اعتماد دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے، اور جو سیاسی جماعتیں جو میدان میں آتی ہیں وہ ایک نظریات لے کے آتی ہیں، وہ نظریات پہ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ نظریات والی یا اصولوں والی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے۔ بہت عرصہ قبل کسی نے کہا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے اگر کسی کے پاس 2 ارب روپیہ ہو تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اب ظاہر یہ قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی، یعنی مطلب وہی ہے کہ وہاں پہ ضمیر خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ وہ قتیل شفائی نے غالباً کہا تھا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، لیکن وہاں پہ کوئی ایسا نہیں جو اس پہ کھڑا ہو، شاید کوئی اکا دکا لوگ ہوں۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا میں جو لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، جو اینکرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سب کے سب پارٹی بن چکے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ بالکل حکومت کی زبان بولتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل حزب مخالف کی زبان بولتے ہیں، اور وہ بہت سارے جو ہیں وہ اپنے بدلے اس وقت اتار رہے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ میڈیا میں آتے ہیں، جو صحافی ہیں، جو کالم نگار ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، ان کو ایمانداری سے تجزیہ کرنا چاہیے اور ان کو تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے۔ لیکن یہ سیاستدانوں کی جو صورتحال ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قوم کی جو رہنمائی کرنے والے ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، جو اینکرز ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل اس رو میں بہہ چکے ہیں، اور شاید ہی کوئی اکا دکا ہو جو بڑی ایمانداری سے اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتا ہو۔ تو عدم اعتماد کی جو فضا میں نے کہا دنیا کے بہت سے ملکوں میں رہی ہے۔ میں سویڈن کا پاکستان سے موازنہ نہیں کر رہا، اور موازنہ کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی ان اقوام سے بہت پیچھے ہیں۔ 3 سال قبل جب میں پاکستان میں گیا تھا اور وہاں سویڈن کی سفیر انگرد جوہانسن سے میری تقریباً 1.5-2 گھنٹہ ملاقات ہوئی تھی، میں حیران ہو گیا کہ ان کو پاکستان کے مسائل کا کس حد تک ادراک ہے، اور حکومت اور حزب مخالف جو کر رہی ہیں ان کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے تجزیہ اور جس طرح سے انہوں نے سوچا، وہ صرف وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہاں پہ جو پوری دنیا کے جو امبیسڈرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ملک، اس ملک کی لیڈرشپ اور یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال لیتا ہوں، یہاں سویڈن میں بھی جو ہو یہ جو سیاسی بحران رہا ہے، اور اس بحران سے انہوں نے یہ کیسے نپٹا کہ یہ یہاں پہ 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور پچھلے انتخابات ستمبر 2018 میں ہوئے تھے، اور یہاں پہ روایتی طور پہ 2 بلاکس ہیں۔ ایک جو ہے وہ بائیں بازو کی جماعتیں ہیں جن میں سوشل ڈیموکریٹ اور لیفٹ پارٹی ہے، اور گرین پارٹی کا جو ملیو پارٹی، اس کا بھی رجحان جو ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جس میں سب سے بڑی ماڈریٹ پارٹی ہے مودراترنا، پھر اس کے بعد کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی آ جاتی ہے، لبرل پارٹی آ جاتی ہے۔ تو
تو یہ ہیں. اور سینٹر پارٹی جو ہے وہ تقریباً اپنے آپ کو سینٹر میں کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ ماضی میں وہ رائٹ ونگ میں ہی رہی ہے. تو یہاں پہ ووٹ نظریات کا ہوتا ہے. اور جب 2018 کے انتخابات ہوئے، کسی بھی جماعت کی پارلیمنٹ میں کوئی اکثریت نہیں تھی، اور یہاں پہ اسپیکر کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 4 مرتبہ وزیر اعظم کو نامزد کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کو شاید پارلیمنٹ سے جو ہے اعتماد کا ووٹ مل جائے. یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی طویل ہوا، اور ستمبر 2018 کے الیکشنز کے بعد جو حکومت بنی وہ جا کے 18 جنوری 2019 کو بنی. لیکن اس دوران کسی بھی جماعت نے اپنے نظریات سے ڈیویٹ نہیں کیا. حالانکہ بہت آسانی تھی کہ وہ اقتدار میں آ جاتے، کچھ لے لیتے. اب اور جو حکومت بنی وہ سوشل ڈیموکریٹ اور گرین پارٹی پہ مشتمل بنی، اور جو لیفٹ پارٹی انہوں نے ان کی سپورٹ کی. بلکہ ماضی میں بھی ہمیشہ لیفٹ پارٹی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی وزارت نہیں لی، کبھی بھی انہوں نے اقتدار میں حصہ نہیں لیا. وہ اپنی جو منشور ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے منشور کے مطابق آپ کام کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. بہرحال وہ اسٹیفن لوین جو سویڈن کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے جنوری 2019 میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر دوبارہ 2021 میں آ کے پھر بحران پیدا ہوا. میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا. اور وہ جو بحران تھا وہ کافی شدید تھا. لیکن یہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اس بحران کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کو نپٹا، اور کس طرح سے اس سے وہ نکلے. 21 جون 2021 کو سویڈن کے جو وزیر اعظم تھے اسٹیفن لوین، ان کے خلاف جو ہے وہ جو سویڈی ڈیموکریٹرنا سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے، وہ بھی دائیں بازو کی، انتہائی دائیں بازو کی اور نسل پرست جماعت ہے، انہوں نے عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ سویڈش پارلیمنٹ میں پیش کر دی. اور وزیر اعظم کے سامنے 2 انہوں نے راستے رکھے، یا وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، یا وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیں. اب اس سے پہلے بھی جب بحران آتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ نئے انتخابات نہ ہوں، کیونکہ سویڈن کے انتخابات ہر 4 سال بعد ستمبر میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. بہرحال وزیر اعظم نے دیگر جماعتوں سے، اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کیے، اور یہاں کی اتحادی جماعتوں کا رویہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کی اتحادی جماعتوں کا، کہ جو صرف اپنے مفادات اور وزارتوں کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہوتی ہیں. بہرحال وزیر اعظم اسٹیفن لوین نے دیکھا کہ ان کے پاس جب پارلیمان میں اکثریت نہیں رہی اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، تو انہوں نے 28 جون 2021 کو مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. اور اسپیکر نے انہیں کہا کہ جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوتا آپ بطور نگران وزیر اعظم کے طور پہ کام کریں. اب جیسے میں نے بتایا کہ سویڈش پارلیمنٹ کے اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ 4 مرتبہ وہ کسی بھی پارلیمنٹ کے رکن کو کر سکتا ہے نامزد کہ وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیں. اگر 4 دفعہ نہ ہو سکے تو پھر جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف ملک چلا جاتا ہے. اور سویڈش جو پارلیمنٹ ہے رکسداگ، اس میں 349 جو ہیں وہ اراکین ہیں. اب وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد جو اسپیکر تھے انہوں نے حزب اختلاف کے جو قائد ہیں اور سویڈش ماڈریٹ پارٹی کے جو سربراہ ہیں، ظاہر ان کی پارلیمنٹ میں دوسری بڑی جماعت ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اولف کرسٹنسن کو جو ہے وہ کہا کہ آپ آپ نامزد وزیر اعظم ہیں اور آپ 3 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ سے اپنی اکثریت کو ثابت کریں. ان کو 29 جون کو ان کو نامزد کیا گیا وزیر اعظم، اور انہوں نے 3 دن محنت کی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہے. کسی نے بھی اپنے نظریات سے ڈیویژن نہیں کیا. کسی نے بھی وہ جو سیاست پاکستان میں ہے کہ جو بالکل انتہائی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں، وہاں تو نظریات کی بات ہی کرنا فضول ہے. بہرحال 3 دن کے بعد جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی کے سربراہ اور نامزد وزیر اعظم جو ہے وہ اولف، انہوں نے کہا جی کہ مجھے پارلیمنٹ میں اکثریت ملتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس بھاری پتھر کو چوم کے رکھ رہا ہوں. اب ان کے بعد پھر جو اسپیکر ہے انہوں نے پھر جائزہ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر حزب اختلاف کی پارٹی کا جو قائد ہے وہ منتخب نہیں ہوتا تو لا مالا پھر دوبارہ انہوں نے
جو اسٹیفن لوین تھے جو وزیر اعظم رہ چکے تھے، جو مستعفی ہوئے تھے، ان کو دوبارہ انہوں نے وزیر اعظم نامزد کر دیا اور ان کو کہا جی کہ آپ نے 5 جولائی تک اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے، اگر 5 جولائی تک اگر آپ اکثریت ثابت کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب اس صورتحال میں جو انہوں نے بات چیت کی اپنے اتحادی جماعتوں سے، دوسرے لوگوں سے، اور بالآخر جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ اب جو اسٹیفن لوین ہے، جب ان کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوئی ان کے انتخابات کے لیے، تو یہاں سویڈش پارلیمنٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اگر کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی کارروائی آتی ہے تو ہاؤس کے جو نصف اراکین ہیں 50% جو اراکین ہیں اگر اس کے مخالف ہوں گے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، یعنی 175 اراکین اگر مخالفت میں ووٹ دے دیں تو وہ وزیر اعظم نہیں رہتا۔ اب جو اسٹیفن لوین ہے ان کے مخالف 174 تھے، 174 اراکین ان کے مخالف تھے اور ان کے حامی 117 تھے۔ تو اس اصول کے تحت چونکہ جو 50% ان کے مخالف نہیں ہیں ہاؤس میں، تو جو ان کے حامی ہیں اور جو غیر جانبدار ہیں ان کو بھی حامی تصور کیا گیا، یعنی الخاموشی نیم رضا، تو اس طرح سے وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب اسٹیفن لوین نے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی پارٹی کانگریس نے کہا جی کہ وہ اپنی جو باقی مدت ہے وزارت عظمیٰ کی اس سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں اور ان کی جماعت جو ہے وہ نئے قائد کا انتخاب کرے۔ اور یہ سویڈن نے ایک تاریخ رقم کی، جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی کانگریس نے پہلی مرتبہ ایک خاتون کو وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ نامزد کیا، مگدلینا آندرسن، اور وہ جو ہے وہ 23 نومبر 2021 کو وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ اور ان کے انتخاب میں جو گرین پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد جب کچھ اور کرائسس آئے اور گرین پارٹی نے ان کی حمایت جو ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان منتخب وہ ہو گئی ہیں، ان پہ کسی قسم کا قانونی آئینی دباؤ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اخلاقی طور پہ سمجھا کہ مجھے حمایت تھی گرین پارٹی کی، گرین پارٹی اب حکومت سے نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹے بھی ان کے انتخاب کو نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں دوبارہ جو ہے وہ مینڈیٹ لوں گی اور دوبارہ میں منتخب ہوں گی۔ اور اس دوران ان کی جو ہے وہ بات چیت لیفٹ پارٹی سے اور گرین پارٹی سے جاری رہی۔ اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ صرف لیفٹ پارٹی اور گرین پارٹی سے ان کی بات چیت رہی ہے، اس میں جو دائیں بازو کی جماعتیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہیں۔ ہر انتخاب میں یا سویڈن میں جو ایک ممبر بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی نے کہا جی کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب پارلیمنٹ میں ان دونوں جماعتوں نے ان کو کہا جی کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، تو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی، اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو وزیر اعظم کے مخالف جو ووٹ ہوئے وہ 173 ہوئے، 173 ووٹس جو ہے انہوں نے نو کیا، اور 101 ووٹ ان کی حمایت میں نکلے، اور 75 ووٹ جو ہے وہ غیر جانبدار تھے۔ اور اس میں ایک ووٹ نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، وہ لیفٹ پارٹی کی تھی لیکن اب وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، امین کاکاباو، انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی۔ اب اس ممبر نے سپورٹ کی، ایک ممبر کی وجہ سے وزیر اعظم منتخب ہوئی، لیکن نہ اس کو وزیر بنایا گیا، نہ اس کو مراعات دی گئی، نہ اس کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ دنیا میں دیکھیے کہ کہاں پہ کس اصولوں کے تحت جو ہے وہ جمہوری اقدار کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک ممبر کی وجہ سے گورنمنٹ بنی ہے، لیکن کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ یہ بھی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ اگلی دفعہ آپ کو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا جو ہے وہ ٹکٹ ملے گا، اور نہ اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت، یہ ہوتا ہے جب عدم اعتماد کا موقع آتا ہے، اور یہ ہوتی ہے نظریاتی اور اصولی سیاست۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ان تمام سیاستدانوں کو مسترد کر دینا چاہیے جو اپنے نظریات سے ڈیویشن کریں، جو اپنے مفادات کے لیے آئیں۔ ذمہ داری ایکچولی عوام کی ہے۔ اب اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو لوگ بھی خواہ حکومت کے ہوں خواہ حزب مخالف کے ہوں، اگر وہ اپنی جماعت سے ہٹ کے ووٹ دیں
تو عوام کو اگلے انتخابات میں ان کو مسترد کر دینا چاہیے، یہی وجہ ہے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مجموعی طور پہ دنیا کی جو جمہوری اقوام ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، مغربی اقوام ہیں، ہم صرف معیشت میں یا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور باقی ترقی میں پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں اور ہم اصولوں کی سیاست میں اور اقدار میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ یہ ایک سارا میری رائے تھی، اور افسوس یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنے تبصرے سے جو ہے وہ ضرور نوازیے۔ خدا حافظ۔